بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے، الصلاۃ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَجَلَّ شَانُهُ کی حمد ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت وزن کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے تعلیمات غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 11 یا 17 تاریخ کو شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے. ویسے تو ہر مہینے اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا عرس کیا جاتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ربیع ثانی کی 11 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے منایا جاتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وجود، آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ صرف آپ کے دور کے مومنین کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بسر کیا اور شب و روز دن رات اپنی رجوع جو ہے، اپنی توجہ جو ہے وہ آقا کی بارگاہ کی طرف رکھتے تھے اور آقا سے استغاثہ کیا کرتے تھے اور فریاد کیا کرتے تھے کہ اے میرے جد امجد اپنے قدموں کا صدقہ مجھے بھی عطا فرما دے.
ہم لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ان کی 11ویں شریف تک محدود ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کی کرامات کو بیان کر دیا۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک بچہ تھا بطور شاگرد، تو آپ غالباً مرغ جو تھا وہ تناول کر رہے تھے، اس کی ماں نے اعتراض کیا تو آپ نے اس مردہ مرغی جو پک چکی تھی اس کو حکم دیا تو وہ زندہ ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں بہت سے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ولایت کا معیار جو ہے وہ اظہار کرامت ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ پوری دنیا کے اولیاء غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سمیت جتنے بھی اولیاء موجود ہیں یا گزر چکے یا غوث پاک کے دور میں تھے، سب اولیاء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ کرامت جو ہے یہ ولایت کا نام نہیں۔ کرامت کا اظہار، پانی پر چلنا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہا گیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ روزانہ بسام سے جو ہے مکہ جاتا ہے اور حرم پاک میں نماز ادا کرتا ہے، اس کو اللہ عز و جل نے اتنی طاقت، اتنی قوت عطا کی، وہ مشرق سے مغرب تک روزانہ سفر کرتا ہے، پلک جھپکنے میں جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے، وہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ تو حضرت بایزید نے کہا کہ شیطان بھی کبھی مشرق میں جاتا ہے، کبھی مغرب میں جاتا ہے، کیا اس کو بھی اللہ کا ولی کہو گے؟ کسی شخص نے کہا حضرت کہ فلاں شخص جو ہے وہ پانی پر چلتا، فرمایا پانی پر تو پرندے بھی چلتے ہیں، کیا ان کو بھی اللہ کا ولی کہو گے؟ کہا کہ حضرت فلاں شخص جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے، فرمایا کہ ہوا میں تو حرام کھانے والے پرندے بھی اڑتے ہیں، کیا انہیں بھی اللہ کا ولی کہو گے؟ پھر عرض کی حضرت اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے کہ ہر اڑنے والا بھی اللہ کا ولی نہیں، پانی پر چلنے والا بھی اللہ کا ولی نہیں، مشرق و مغرب کا سفر کرنے والا یہ بھی اللہ کا ولی نہیں، اگرچہ یہ ان کی کرامات کا ظہور ہے، ہم کسے اللہ کا ولی کہیں؟ تو حضرت بایزید نے ارشاد فرمایا جو قرآن و سنت کا پابند ہو اور ساری زندگی اس سے استقامت اختیار کرے، وہ پانی پر نہ بھی چلے، وہ فضا میں نہ بھی اڑے، وہ مشرق و مغرب کا سفر پلک جھپکنے میں نہ بھی کرے، اللہ عز و جل نے پھر بھی اسے تاج ولایت عطا فرمایا۔ تو تمام اولیاء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کرامت جو ہے یہ دلیل ولایت نہیں، بلکہ استقامت جو ہے یہ دلیل ولایت ہے، کہ ساری زندگی اللہ عز و جل کے حکم کی پابندی کرنا، آقا کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا اور استقامت کے ساتھ اسی کو نبھانا، یہی اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ ولایت کا نام ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کے ہم واقعات بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کے گھر ایک ہی دن روزہ افطار کیا، کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تو 12 سال ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ زندہ بھی ہو گئی اور سطح پر بھی آ گئی، کوئی کہتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کو ٹھوکر ماری، جو اندر مردہ تھا اللہ کے کرم سے وہ زندہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بچی کو لایا گیا، حالانکہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ بیٹا، غوث پاک نے فرمایا یہ تو بیٹا ہے، آپ کی زبان سے نکلنے کی دیری تھی کہ وہ بچی سے بچہ بن گیا، لیکن غوث پاک خود فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے، تفریح الحاتم میں دیکھیں بیشتر کتب موجود ہے، بیشتر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
بڑے بڑے محدثین نے لکھا، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا، بڑے بڑے فقہاء نے لکھا کہ جس قدر کرامات کا ظہور غوث پاک سے ہوتا تھا، کبھی کسی ولی سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوا ہی نہیں۔ مثلا کسی ولی کی اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی، کبھی کسی نے دیکھی نہیں۔ جن میں ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، خود صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے فقہاء کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب بھی آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کی کسی نہ کسی کرامت کا ظہور لازمی ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جلدی کرتی اللہ کی طرف سے یہ کرامت تھی، آپ کا وجود ہی کرامت تھا۔ لیکن غوث پاک خود کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو مقام ولایت ملے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس سے کرامتوں کا ظہور ہو، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ قبر کو ٹھوکر مارے تو اللہ کے کرم سے مردہ زندہ ہو جائے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو اللہ سمجھ یہ صلاحیت عطا کرے کہ وہ پانی پر چلنا شروع کر دے، وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے، تو غوث پاک کہتے ہیں کیا کرو؟ کہا سرکار کی سنت پر عمل کرو، کرامتوں کے تمام دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی غوث پاک خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ آپ کے بات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کرامت کا تم دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اگر تم صاحب کرامت بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مقام ولایت ملے، تو سنت کی پابندی کرو، اللہ عز و جل تمہیں صاحب کرامت بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اور آپ کا بڑھاپا، ایک ایک لمحہ آپ کا اللہ کی بارگاہ کی، اللہ عز و جل کی یاد میں گزرا۔ آپ کی جو پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش بھی والدین کے لیے بہت بڑا سبق۔ آپ کے جو والد صاحب تھے، مشہور واقعہ ہے، کسی دریا کے کنارے سے بھوک لگی، سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا آیا، سیب اٹھا کر کھا لیا، دل میں بات آئی کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، میں تو بغیر اجازت کے کھا لیا، حالانکہ شریعت میں اس کی طرف اس پر پکڑ نہیں، شریعت مسئلہ یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے اس طرح کا، لیکن آپ چونکہ صاحب تقویٰ تھے، دل میں بات آئی کہیں پرسش نہ ہو جائے، دریا کے کنارے چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے، دیکھا کہ ایک بابا ہے باغ میں بیٹھا ہے، اس بابے سے کہا، وہ باغ وہ سیبوں کا ہے، کہا بابا جی آپ کے باغ سے سیب آیا، نہر میں گرا، میں نے اٹھا کر کھا لیا، اب جو ہے مجھے پریشانی ہے کہ میں نے اپنی اجازت کے بغیر کھایا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہا اس طرح معافی نہیں ملے گی۔ بابا بھی کوئی عام نہیں تھا، بابا بھی کوئی شخصیت تھی جو دلوں کے حال کو پڑھ لیا کرتی۔ اتنا عرصہ تک جو ہے وہ تجھے میرے باغ کی خدمت کرنی پڑے گی، کہتے ہیں تقریباً 12 سال کہ کچھ عرصہ تک آپ ان کے باغ کی خدمت کرتے رہے۔ جب عرصہ پورا ہوا پھر بابے کی بارگاہ میں گئے، کہا حضرت میں نے نوکری کر لی، اب چلا جاؤں؟ کہا نہیں نہیں، اب تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ کر کے پھر فرمایا کہ بیٹی کس کی، بیٹی بھی کون سی ہے؟ تیرے ذہن میں پتہ نہیں کیا نقشہ ہوگا، میں تجھے بتاتا ہوں، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی، زبان سے گونگی، کانوں سے بہری ہے۔ تو آپ نے چونکہ سیب کھایا ہوا تھا، تو آپ نے حبیب اللہ ٹھیک ہے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب آپ نے اپنی زوجہ کو دیکھا تو اللہ عز و جل نے کمال کا حسن عطا کیا ہوا تھا۔ کہا حضرت آپ تو کہتے تھے کہ یہ اندھی ہے، اللہ نے تو اس کو بڑی خوبصورت آنکھیں دی، آپ کہتے تھے یہ بہری ہے، یہ تو سنتی ہے، آپ کہتے تھے یہ گونگی ہے، یہ تو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ کہا آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ ساری زندگی اس نے کبھی حرام چیز کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کوئی حرام چیز کا سنا ہی نہیں، اور زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کہ زبان سے اگر نکلا ہے تو اللہ کا ذکر ہی نکلا ہے، کچھ اور نکلا ہی نہیں۔ پھر ان دونوں کے نکاح ہوا، اس بابے کا نام تھا عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عبداللہ
سوری رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور ان کی بیٹی یعنی عبداللہ سوری کی بیٹی کا نکاح ہوا. اتنے متقی پرہیزگار والدین کو، اس جوڑے کو اللہ عز و جل نے غوث پاک جیسا بیٹا عطا فرمایا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش کے بعد جب آپ نے بولنا شروع کیا، جب آپ نے بولنا شروع کیا، آپ کو مدرسے میں بٹھایا گیا یا استاد صاحب نے آپ کو پڑھانا چاہا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھائی اور آپ نے جو ہے وہ پڑھتے گئے. پہلا پارا دوسرا کرتے کرتے 18 پارے آپ نے استاد صاحب کو سنا دیے. استاد صاحب بڑے حیران، کہا کہ یہ بچے تجھے یہ کہاں سے یاد؟ کہا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری اماں کو 18 پارے حفظ تھے، وہ روزانہ 18 پارے پڑھتی تھی، میں پیٹ میں سن کر اس کو یاد کر لیا. یہ کیا سبق ہے غوث پاک کی تعلیمات اور کی حیات سے کہ اگر والدین نیک ہوں تو بیٹا بھی اللہ غوث پاک جیسا عطا فرماتا ہے. بیٹا بھی اللہ غوث پاک جیسا عطا فرماتا ہے. پھر جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بچپن کا سفر شروع ہوا، والدین کی نیکی تھی. ایک حدیث قدسی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، میں اس بندے کی نیکی کا فائدہ اس کی 10 نسلوں کو عطا کرتا ہوں. مثلا باپ اگر نیک ہے تو اس کی 10 نسلوں تک اللہ عز و جل اس کی نیکی کا فائدہ عطا فرمائے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نیک تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ حضرت آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ عز و جل کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب میں مدرسے جایا کرتا تھا نا، مدرسے جایا کرتا تھا اپنے کلاس روم میں، کمرہ جماعت میں، تو غیر سے آواز آیا کرتی تھی باقی طلباء کو، باقی بچوں کو آواز آیا کرتی تھی کہ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں جب بندے کے والدین نیک ہوں نا تو اللہ عز و جل اس بندے کی خود حفاظت کرتا ہوں، کیونکہ والدین کی نیکی کا اثر اللہ نے اس کو عطا کرنا ہوتا. اللہ عز و جل سے گناہوں سے خود بچاتا ہے. خود غوث پاک فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں بچہ تھا چھوٹا، تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کسی کی گائے کھلی، میں بھی گائے کے پیچھے بھاگا کھیلنے کودنے کے طور پر. گائے کے پیچھے بھاگتا رہا، گائے آگے بھاگ رہی تھی. بھاگتے بھاگتے ہمیں کھلے میدان میں پہنچے تو میرا سانس پھول گیا اور گائے بھی تھک گئی. گائے نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا عبد القادر، انسانی زبان میں کہا عبد القادر، اللہ نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ عز و جل نے تجھے نور اسلام عام کرنے کے لیے پیدا فرمایا. والدین دیکھتے تو بچے کی اللہ عز و جل نے حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت کیا کہ مدرسے میں طالب علموں کو آواز دی جاتی تھی اس کے لیے جگہ کشادہ کرو. اور اگر بچہ کھیلنے لگا ہے تو اس کو آواز دی جاتی کہ تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ہم غوث پاک کی کرامات بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے نام کی 11ویں شریف دیں تو اللہ عز و جل اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد عطا کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بیمار ہے تو 11ویں شریف دے، غوث پاک کی برکت سے اللہ عز و جل سے شفا عطا فرما دے گا. ایسا ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں واسطہ پیش کر دے تو اللہ عز و جل اس کے مسئلے کو آسان پیدا فرما دیتا، آسانی میں تبدیل فرما دیتا. کوئی مصیبت میں ہے، غوث پاک کا نام لے کر دعا کرے، اللہ عز و جل اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا. لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مردے زندہ کرتے تھے. آپ کی دعا سے جو ڈوبی ہوئی بارات وہ تیر گئی، پانی کی سطح پر آ گئی.
آپ رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ نے جب آواز دی قبرستان کے مردوں کو تو 360 مردے قبروں سے نکل کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کرامات، یہ مقام، یہ مرتبہ وہ پاک رحمت اللہ علیہ کو ملا کیسے. میں پھر دہراتا چلوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا اور پلک جھپکنے میں مشرق سے مغرب کا سفر کر لینا یہ ولایت ہے. ولایت کی علامت یہ نہیں، ولایت کی علامت یہ نہیں، اور نہ ہی کرامت جو ہے یہ ولایت کی علامت. نہ ہی کرامت جو ہے ولایت کرامت کا نام نہیں، بلکہ تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے ولایت نام ہے استقامت کا. ولایت کس کا نام ہے؟ استقامت کا. کہ کوئی بندہ شریعت مطہرہ کا جتنا پابند ہے، پانی پر نہ بھی چلے، ہوا میں نہ بھی اڑے، مردوں کو زندہ نہ بھی کرے، وہ شریعت کا پابند ہے، وہ چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے، چلتا پھرتا اللہ تعالی کا ولی. اسے پاک رحمت اللہ علیہ نے بچپن سے ہی، چھوٹے سے تھے، اپنی والدہ صاحبہ کے کہنے پر آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ ایران کا صوبہ جیلان ہے. کون سا ایریا؟ ایران کا ایک علاقہ ہے جیلان، جیر بھی کہتے ہیں غالباً سے. تو وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے. آپ فارسی بولا کرتے تھے. آپ کی والدہ انہوں نے آپ کو پڑھانے کے لیے جیلان سے بغداد بھیجا، جیلان سے بغداد بھیجا. آپ رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. مشہور بات ہے، کافروں کا جو وہ ڈاکو کا ایک گروہ تھا، قافلے کو لوٹا. آپ سے پوچھا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں نکلی بھی آپ کے پاس. اس نے کہا بچے جھوٹ بول دیتا اشرفیاں بچ جاتی. کہا جھوٹ بول دیتا اشرفیاں تو بچ جاتی لیکن اللہ ناراض ہو جاتا. کہا سچ کیوں بولا؟ کہا سچ اس لیے بولا کہ میری اماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو آپ کے کلمات کی برکت سے اللہ عز و جل نے ان سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. سبق کیا کہ والدین اگر بچوں کی تربیت اچھی کرے تو بچے کی اس نیکی کا اثر باقی لوگوں کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے. 18 سال کی عمر میں ہم لوگ، ہمارے جو طلباء ہیں مساجد میں طلباء، آپ یقین کریں یہ مفتی اور یہ پیر کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا بدنام ہو چکا ہے. ہر ایرا گہرا نتو خیرا گو سے پاک بننے کی کوشش کرتا ہے. امام اعظم کو دیپا بننے کی کوشش کرتا ہے. 2 سال مدرسے میں لگا لیے، وقت کے امام بننے کی کوشش کرتے. سمجھتے ہیں کہ وقت کے امام شیخ القدس قیوم زمان رہبر شریعت، اس طرح کے القابات. وہ سے پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے 1 نہیں 2 نہیں 5 سال نہیں 10 سال بھی نہیں، میں نے 32 سال علم دین حاصل کیا. کتنے سال؟ 32 سال. کتنے سال؟ 32. میری عمر 33-34 سال. پھر بھی وہ سے پاک رحمت اللہ علیہ نے تکبر کا اظہار نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 32 سال میں نے مسلسل علم دین حاصل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، اشرفیاں نہیں ہوتی تھیں، میں تو جڑی بوٹیاں کھا کر بھی گزارا کرتا رہا، میں تو پتے بھی کھاتا رہا، میں نمازیں میں نے نہیں چھوڑی، میں نے تہجد نہیں چھوڑے، میں نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا. جب کچھ نہیں ملتا تھا تو دریائے دجلہ کے کنارے چلا جاتا تھا اور وہاں پر گری پڑی چیزیں اٹھاتا تھا، پیٹ بھر لیتا تھا. اور ایسا بھی موقع آیا کہ بھوک کی وجہ سے مجھ پر غشی کے دورے پڑتے تھے، میں گر جاتا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک دوست پاک نے ارشاد فرمایا کہ غشی کی وجہ سے، یہ بھوک کی وجہ سے مجھ پر جنون بھی طاری ہو گیا. چیزیں بات یہ بات سمجھا نہیں کہہ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی وقت آیا، اتنی غربت دیکھی علم دین حاصل کرنے کے دوران، اتنی غربت دیکھی کہ کئی مرتبہ میرے پاؤں
جوتے نہیں ہوتے تھے، میں ننگے پاؤں چلتا تھا، اور کئی مرتبہ ایسی جگہ پر چلنا پڑتا کہ جہاں پر ہوتے ہی کانٹے تھے، جہاں پر ہوتے ہی کانٹے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سے پاک ارشاد فرماتے ہیں اس کے باوجود میں نے علم دین حاصل کیا، میں نے علم دین حاصل کیا۔ وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ نہیں کہ 2 دن مدرسے میں بیٹھے ہوئے اپنے نام کے ساتھ مفتی اور مجتہد لگانا شروع کر دیا، بلکہ نہ، وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 32 سال میں علم الکلام، جسے علم العقائد کہتے ہیں، تفسیر، فقہ، نحو، صرف، آپ جو ہے وہ فارسی مانتے، یعنی فارسی بولتے تھے، عربی جو تھی وہ آپ کی مادری زبان نہیں تھی، لیکن آپ نے جب اصول علم کر لیا نا 32 سال لگا کر، اس کے بعد آپ بیٹھے نہیں، آپ بس میں عالم بن گیا، مفتی بن گیا، ختم نہ، وہ سے پاک ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے حصول علم کر لیا نا تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے لوگوں کو درس و تدریس شروع کر دی، میں نے لوگوں نے دین پھیلانا شروع کر دیا، بے ہدایتوں کو ہدایت کی طرف بلانے لگا، بے عملوں کو عمل کی طرف بلانے لگا۔ فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد تو چور ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، اور سینکڑوں ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام کا نور قبول کیا۔ وہ سے بات فرماتے ہیں تم مجھے کتب کہتے ہو، تم مجھے غوث کہتے ہو، کیا گھر بیٹھے مل گئی؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کا فضل، دوسری بات یہ کہ والدین کی نیکی کا اثر، اور تیسری بات وہ سے پاک خود فرماتے ہیں درست علم حتی صرت کتبا، لوگوں میں آقا کے دین کا علم پڑھاتا رہا، لوگوں کو درس دیتا رہا، انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہا، کرتے کرتے یہ مقام آیا کہ اللہ عز و جل نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ آپ کا جو مدرسہ تھا قادریہ، میں مختصر عرض کروں، بغداد شریف میں آپ نے مدرسہ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اس میں آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ آپ روزانہ 13 علوم صرف اس مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، ہر سال 3000 سے زیادہ علماء، مجتہدین، مفسرین، شارحین، محدثین ہر سال کامل عالم بن کر آپ سے سیکھ کر اس مدرسے سے علماء فارغ تحصیل ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسے بات فرماتے ہیں گھر بیٹھے میں تعلیم پڑھا تھا زبور عجم میں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اشعار کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آج کل صوفی اور ملا جو علماء حق ہیں، جو کامل ولی ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ فرماتے ہیں جو یہ بے عملے قسم کے، یہ ڈوگی قسم کے اور شریعت کو بیچنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا امامہ باندھ لیں، تلنے والے جبہ و دستار پہن لیں، 2-4 ہزار مرید ہو جائے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا ولی بن گئے۔ علماء کہتے ہیں اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اور اس کے عمل میں سرکار کی سنت پر عمل موجود ہوتا ہے۔ اسے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 90 برس کی عمر پائی۔ کتنے برس کی؟ 90۔ آپ کی حیات مبارکہ کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، آخری دن جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن بھی آپ طلباء کو درس و تدریس کر رہے تھے، اس دن بھی آپ طلباء کو درس و تدریس کر رہے تھے۔ وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو تھا علم کا معاملہ، اور عمل کا معاملہ کیا تھا؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ وہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن کرنا بڑا اوکھا تھا۔ عمل کا معاملہ کیا تھا؟ وہ سے پاک فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے
آپ نے 15 سال تک ہر روز رات کو نوافل میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے. عمل کا معاملہ کیا تھا؟ عبادت کا معاملہ. آپ ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے. میں پھر کہتا چلوں ایک بات چونکہ کم ہے، میری یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ جیسے آپ میں سے کوئی بینک کا ملازم ہے تو اسے بینک کے معاملات پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. کوئی میکینک ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے گاڑی کیسے ٹھیک کرنی، کوئی ڈرائیور ہے تو اسے پتا ہے گاڑی کیسے چلانی ہے. مجھے نہیں پتا، میں گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا، نہ میں میکینک نہ مجھے کمپیوٹر کا اتنا تجربہ ہے. اگر میں اس کے کام میں ٹانگ لڑاؤں گا تو مجھے کہے گا مجھے صاحب بیٹھ کے اپنا کام کر. اسی طرح یہاں میں جو جمعہ پڑھاتا ہوں مجھے پتا ہے میں نے کیا بات کہی. حضور نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا کفر نہیں جانتا یا جو زمانے کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، جو لوگوں کی علمی ضروریات سے واقف نہیں، وہ بھلے مفتی بن جائے، شریعت کی نظر میں وہ جاہل آدمی ہے. وہ سے پاک کے نام پر، اولیاء کے نام پر، یہ جو مزارات ہیں میں پھر کہوں گا، میں دہرا رہا ہوں، اولیاء کے نام پر مزارات پر جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے، چرسوں کے سوٹے دوالے ڈالنا، ڈول بجانا، لباس میں جا رہی ہے، نشے میں دھت رہنا، بے وضو رہنا. میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں کہ بندہ کھڑا ہو نہ کہے کہ میں اس کی یہ جرت ہو کہ 10-15 ڈھول والے اس کے ابا جی کی قبر پر جا کر ڈھول بجائیں، اسے اچھا کہیں گے؟ مجھے بتائیں نا، اچھا کہیں گے اسے؟ بتائیں نا بھائی. آپ کے والد صاحب کا کوئی بندہ فوت ہو گیا کہ والد صاحب کسی کا، تو وہ والد صاحب کو 40ویں پر ڈھول بجانے دے گا، 30ویں پر بجانے دے گا؟ یہ میاں صاحب بیچارے نہیں ملے، یہ پیرا شگازی نہیں ملے. ہم ان کی روحانی اولاد موجود ہیں اور ہم ان کی عزتوں کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ. علم بندے میں بزدل، وہ سے پاک کے حالات میں سے پڑے. حضور نے ارشاد فرمایا بزدل بندہ کبھی صوفی بن نہیں سکتا. وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ صوفی نہیں بن سکتا. وہ سے پاک رحمۃ اللہ نے سلیپی جنگو کا سنا ہے، وہ نے سنا ہے سلیپی جنگو کا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے جی. صلاح الدین ایوبی خود غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا. صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں اگر 100 بندہ شامل ہے فوجیوں میں تو 80% آرمی جو تھی صلاح الدین ایوبی کی وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے پڑھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور جو باقی 20% تھے قربان جاؤں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ نظامیہ وہاں کے پڑھے ہوئے علماء اور خطباء تھے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے شریعت پڑھی، اس پر عمل کیا، اپنے سینوں کو کشادہ کیا اور دین کا کام کیا. اور دین کے معاملات کو یاد رکھیے گا، باقی معاملات میں خاموشی جائز ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی ٹانگ اڑائے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا یہ ثواب کا کام ہے. یاد رکھیے گا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جمعہ کیسے پڑھنا ہے اور مجھے بخوبی اس چیز کا علم ہے. میں بغیر منہ دھوئے نہیں آ جاتا. یہ بات کیونکہ ایک دو کو کڑوی لگی، وہ تو قانونی معاملات ہیں، انشاءاللہ میں کر رہا ہوں، اس معاملے میں ایسے نہیں چھوڑوں گا. جس کو کڑوی لگی اس نے منافقوں والا کام کیا. ہم ان بزرگوں کی روحانی اولادیں موجود ہیں اور ان کے مزارات پر جو شریعت کے نام پر خرافات ہوتی ہیں ہم ان کا دفاع کرتے رہیں گے. ہم ان کے وارث موجود ہیں اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے. اور یہاں پر جو بھی صاحب منبر ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کے مقتدیوں میں کوئی خلاف شریعت کوئی چیز ہے وہ مقتدیوں کو راضی نہ کرے، وہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے انہیں شریعت کا پیغام پہنچائے. اگر وہ نہیں پہنچاتا تو آقا نے ارشاد فرمایا، مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا، علم کا اظہار نہیں کرتا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت،
سفر تمام لوگوں کی نام. لہذا جو ڈرائیور ہے وہ ڈرائیور رہے, جو مکینک ہے وہ مکینک رہے, جو مولوی ہے وہ مولوی رہے. اللہ عز و جل ہمیں اسے پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شریعت, آپ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنت عطا فرمائے.